المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنام مولانا ومولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين نبي القول اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة درود پڑھ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی جس کے کائنات میں جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا یا جو کہوں کہ ذات واجب نے جس کے طفیل میں دوسروں کو لباس امکان عطا کیا اس ذات سے منسوب یہ پروگرام اور یہ مجلس ہے اور اس ذات کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہے اس نے اپنے حبیب کی بھی رحمت کو وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک اس کی ربوبیت ہے جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک پیغمبر کی رحمت ہے اور اس پیغمبر کے وجود کو اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے منت اور احسان کے طور پر پیش کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا کہ ان کے نفوس میں سے ایک نفس کو مبعوث برسالت کیا اور یہ جو مبعوث برسالت کیا اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کے بعد ویزکیہم اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور نفوس کے تزکیے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان گرامی یہیں پر میں اپنی بات کو روک کر ایک بات کہوں گا۔ ابھی آپ نے دانشور حضرات کی تقریر سنی اور برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ کی بھی تقریر سنی۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کی سیرت اور کردار سازی کے عنوان سے اگر ہم پیغمبر اسلام کی سیرت اور کردار سازی پر اگر ہم اس آیت ہی میں غور کریں تو ہمیں یہی آیت پہ اگر ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہم پیغمبر کی سیرت پر عمل پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسی آیت پہ غور کر لیں پہلی آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے یعنی ہم آیات الہی کی تلاوت کریں اور آیات الہی کو سنیں۔
اس کے بعد جو تعلیم کی بات ہے، تعلیم بعد میں ہے، پہلے تزکیہ ہے۔ تعلیم بعد میں ہے، پہلے تزکیہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ جب کسی سے پوچھا گیا کہ تزکیہ کیا مطلب ہے، جس طرح سے ایک برتن ہے اس میں کوئی سامان پکا، کوئی غذا پکی ہوئی ہے، آپ کو دوسرا کھانا پکانا ہے، جتنا باہر سے صاف کرتے ہیں اس سے زیادہ اندر سے صاف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب انسان دنیا کی غذاؤں میں اپنے قلب کو بھرے ہوئے ہیں تو پہلے دنیا کو نکالنا ہوگا، تب اتنے محمدی کے گلاب سجانے ہوں گے۔ ایک صلوات تو تزکیہ کے بعد تیسری چیز ہے تعلیم۔ تعلیم کے اوپر آنا پڑے گا۔ بہت سی باتیں بزرگان نے بیان کی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے توہین، جہاں یہ دشمن جو جنایت کر رہے ہیں، جو شاتم رسول ہیں، خدا ان سب کو برباد کرے، وہیں پر کچھ خیانتیں بھی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کو اس طرح سے پیش ہی نہیں کیا جس طرح سے قرآن نے پیش کیا۔ قرآن نے جس طرح سے پیش کیا ہے، اہل بیت نے جس طرح سے پیغمبر کو پیش کیا ہے، ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھتے، ہم اہل بیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی، نام پیغمبر ہی پہ انسان غور کر لے۔ پیغمبر کا نام کیا ہے؟ محمد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ پیغمبر کے نام پہ صلوات پڑھنے کے لیے کہنا نہیں، بلکہ جب سنے انسان تو واجب نام کیا ہے؟ محمد۔ اس محمد حمد سے ہے، حمد سے ہے، یہ مد سے نہیں ہے۔ مد کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں اور حمد کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو انسان، جو ذات قابل مد ہے، مد آپ کسی کی بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اگر بہت اچھی ہو تو آپ کہیے بہت اچھی تقریر کی ہے، تو تقریر جو ہوگی تقریر کی تعریف ہے، نہ کہ پوری زندگی کی تعریف ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک جہت سے قابل تعریف ہے تو اس کی جو تعریف ہو اسے کہتے ہیں مد۔ بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ جو ہر جہت سے قابل تعریف ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ممدوح نہیں کہا ہے بلکہ محمد کہا ہے، یعنی جس طرح سے حمد اس سے مخصوص ہے اسی طریقے سے ساری تعریف محمد کی ہے۔ ایک اب انسان نام پیغمبر پہ غور کر لے تو پھر ہر جہت سے سمجھ لے گا کہ ہر لحاظ سے پیغمبر قابل تعریف ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہر جہت سے پیغمبر قابل تعریف ہے، اور انسان غیروں میں اپنی عزت بنانا اور ہے، اپنوں میں اپنی عزت بنانا اور ہے۔ دوسرے تعریف کریں یہ الگ بات ہے، اپنے تعریف کریں یہ کمال ہے۔ باہر بہت اچھی عزت ہے، گھر میں کوئی پرسان حال نہیں۔ گھر میں لوگ کیریکٹر کو نہیں اچھا مان رہے، باہر لوگ نجیب شریف مومن کہہ رہے ہیں، لیکن گھر پہ نہیں۔
اور عزیزان گرامی ایک بزرگ خطیب مثال دیتے تھے کہ انسان سب سے اپنے کیریکٹر کو منوا سکتا ہے، لیکن جو شریک حیات ہے اللہ اکبر، اس سے منوا لے، یہ بڑی بات، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرعون نے سب سے خدائی منوا لی اپنی، فرعون نے اپنی خدائی سب سے منوا لی، لیکن کس سے نہیں؟ زوجہ۔ اسی طریقے سے بہت سے ظالم و جابر ہیں، ورنہ اختلافی موضوعات ہو سکتے ہیں کہیں پر، لیکن ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو سب کو مان لیا، سب نے مان لیا، لیکن زوجہ نے نہیں مانا ہے۔ کردار محمد کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ پیغمبر کی پہلی تصدیق کرنے والی ان کی زوجہ جناب خدیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھو۔ امام نے کہا کئی دن سے تم غائب تھے، کہاں تھے؟ کہا مولا ہمارے یہاں ولادت ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوتا۔ امام نے کہا مبارک ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو امام اس طرح سے اپنے سر کو جھکانے لگے جیسے زمین سے ان کا چہرہ مس ہو جائے، نام سنتے ہی اتنا جھکے جیسے زمین سے آپ کا چہرے مبارک مس ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اس نام رکھا تو اس کا احترام کرنا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جب نام محمد میں اتنی برکت ہے تو ذات محمد میں کتنی برکت ہے۔ ذات محمد میں کتنی برکت ہے۔ اور برکت کی بات ہے، ذات محمد میں کیا برکت ہوگی اس کا اندازہ آپ قرآن سے لگائیں گے۔ قرآن نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن جو ہے ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ ماہ رمضان میں نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مبارک مہینہ، قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ ماہ رمضان مبارک کس شب میں نازل ہوا؟ شب قدر میں، شب قدر مبارک۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، جس ماہ میں نازل ہوا وہ مہینہ مبارک، جس رات میں نازل ہوا وہ رات مبارک۔ دیکھیے ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، ماہ رمضان پہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، ماہ رمضان پہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، شب قدر پہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ یعنی قرآن گزر گیا۔ اگر قرآن کسی مہینے میں کسی رات میں گزر جائے تو وہ مہینہ مبارک، وہ رات مبارک۔ تو اب اگر یہ کہیں جا کر رک جائے وہ قلب پیغمبر کتنا مبارک ہوگا۔ ایک صلوات پڑھو۔
یہ عظمت ہے ذات پیغمبر کی، یہ مبارک ذات۔ کردار کی جہاں تک بات ہے، کردار سازی یہی کردار ہے کہ انسان سیکھے اصل میں مشکل کیا ہے۔ ہم نے دین کو رسم سمجھا ہے، ضرورت نہیں سمجھا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کو رسم سمجھا ہے، ضرورت نہیں سمجھا۔ اور جب دین ہماری ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اس کے اوپر ابھی جولائی کا وہ ابھی محترم پروفیسر صاحب تشریف فرماتے بتانے لگے کہ فلاں موضوع میں اگر تمہیں پڑھنا ہو، ایک بچے کو سمجھا رہے تھے کہ فلاں موضوع میں تو دلی میں فلاں چیز کی کوچنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے اس کوچنگ کے بارے میں بتا رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے، اللہ ایسے بزرگان کو سلامت رکھے۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا کبھی ہم نے دین کے بارے میں اتنا سوچا ہے؟ دین کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ خدمت خلق اچھی چیز ہے۔ میں آپ سے سوال، خدمت خلق قرآن کا حکم ہے، لوگوں کی خدمت کرو۔ میں ایک طالب علم ہوں، آپ بحیثیت طالب علم میں نماز پڑھاؤں گا، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ لیجیے گا۔ میں مسجد پڑھ رہا ہوں، میری مسجد آپ سن رہے ہیں۔ کل کو میں کہوں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے ابھی تک زبانی کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں عملی خدمت کروں، سفید کوٹ پہن کے آ جاؤں کہ یہ آج سے میں ڈاکٹر ثواباً ڈاکٹر بن رہا ہوں، کوئی آئے گا علاج کے لیے؟ چلیے اچھا، سفید کوٹ میں کہیں بدن میں کہیں غلط انجیکشن لگا لیجیے گا، چلیے میں کل سے کالا کوٹ پہن لیتا ہوں، آپ وکیل مان لیجیے، مانیے گا نہیں مانیے گا؟ جب آپ دنیا کے سلسلے میں اس طرح کا ثواباً نہیں مانتے ہیں تو دین کے سلسلے میں کیسے ثواباً مانتے ہیں؟ اپنا ذوق ہے اور تھوڑا دین کا ذوق تھا، لہذا منبر پہ آ گئے۔ ایک سلوات پڑھ محمد چونکہ ہم نے دین کو، بہرحال یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگر اسے پیغمبر کی وفات کی بھی، شہادت اور وفات کی بھی تاریخ آ رہی ہے، اور اس کے بعد ولادت کی بھی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک، اگر ان میں بھی اس کے اوپر بلکہ پوری زندگی یہی کام ہوتا رہے، پورے سال یہ کام ہوتا رہے پیغمبر کے سلسلے میں، تو یہ بہت اچھا اقدام ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ سمجھیے کہ ہم کہاں سے دین حاصل کریں؟ پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ پیغمبر کی سیرت کبھی تلوار کے ذریعے سے اسلام کو نہیں قبولوایا ہے، اپنے کردار سے اسلام کو۔ وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جو آج تک آ رہے ہیں، جو بدور شمشیر اسلام کو قبولوا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی کیا سیرت تھی؟ محاصرہ کیا یہودیوں کا، بہت اچھی بات ہے، انسانیت کا پیغام دیا ہے، انسانی اتحاد کی بات ہے۔ بے شک جس طرح سے آج نام حسین پر ہر انسان متحد ہو جاتا ہے، جب امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے، ہر انسان امام الاحرار کی عزاداری میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، امام الاحرار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شریک ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے پیغمبر کو بھی پہچانوایا ہوگا، پیغمبر کو بھی پہچانوایا ہوتا، تو آج پوری دنیا پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہی ہوتی۔ ہم نے اپنی ذہن کی سوچ کو نبوت بتایا ہے، ہم نے اپنی ذہن کی اپج کو رسالت بتایا۔ پیغمبر کا کردار کیا تھا؟ پیغمبر نے محاصرہ کیا ہے، پیغمبر کی دیکھیے جنگیں ہوئی ہیں، پیغمبر کی جو اعتراضات ہوتے ہیں، پیغمبر نے جنگیں کی۔ پیغمبر کی جنگ صرف دو وجہ، ایک
جب 80 جنگیں ہوئی ہیں مدنی زندگی میں، لیکن اس جنگ کی صرف 2 وجہ۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جب اسلامی مملکت میں غیر حملہ آور ہوتے تھے کسی بھی حوالے سے، یا جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں وغیرہ سے، جب وہ اپنے معاہدے سے خیانت کرتے تھے۔ اس جنگ میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک ادھر سے نہیں حملہ ہوتا تھا تب تک ادھر سے حملہ نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر کی جنگ کا قانون یہ نہیں تھا، بچوں پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، خواتین پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، کسی کی آنکھ نہیں پھوڑی جاتی تھی۔ پیغمبر کی سیرت ایسی نہیں تھی۔ اگر آپ اس کے بعد دیکھیے، کبھی کسی کا پیغمبر نے سے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، کئی مہینہ ہو گئے، یہودیوں نے قلعہ بند کر لیا، مسلمان پریشان ہیں، یہودی قلعہ کھولے تو جنگ ہو۔ ایک مسلمان نے آ کے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ قلعہ کھل جائے گا، 2 دن میں کھل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اس قلعے میں جہاں سے پانی جاتا ہے میں وہ پانی کا راستہ بند کر دوں گا، یہ پیاس سے تڑپ کے 2 دن میں بلبلا کے قلعہ کھول دیں گے۔ پر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کسی پہ دانا پانی نہیں بند کرنا، مجھے کسی پہ دانا پانی نہیں بند کرنا۔ پیغمبر سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھی، جس کو بھی قتل کیا جاتا تھا اس کا لباس کھینچ لیا جاتا تھا، اس کو برہنہ کر دیا جاتا تھا مقتول کو۔ لیکن پیغمبر نے کبھی، چاہے وہ یہودی کا مقتول ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، کسی بھی مقتول کے جنازے کو برہنہ نہیں ہونے دیا۔ اب ہمیں کہنے دیجئے، کربلا کی جنگ تو مسلمانوں کے بیچ کی جنگ نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے بیچ کی جنگ تھی۔ ایک صلوات پڑھتے پیغمبر کی سیرت یہ تھی۔ پیغمبر نے فتوحات پر زور نہیں دیا ہے کہ زمینوں پہ فتح کی جائے، زمینوں کو فتح کیا جائے، اسلامی علاقے کو بڑھاوا دیا جائے، بلکہ پیغمبر نے اپنے کردار سے دلوں کو فتح کیا، دلوں کو فتح کیا ہے پیغمبر نے۔ پیغمبر کتنے کے ساتھ تھے بیت المال کے سلسلے میں، مال غنیمت کے سلسلے میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بیت المال کے سلسلے میں کوئی خاص اقدام نہیں آتا۔ پیغمبر بیت المال میں کبھی کوئی چیز رکھتے ہی نہیں تھے، جو آیا اسے بانٹ دیا۔ پیغمبر کے یہاں عرب و عجم کا تعصب نہیں تھا، پیغمبر کے یہاں گورے اور کالے کا تعصب نہیں تھا۔ پیغمبر کی سیرت کو بدلا گیا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ ہوئے تو کیا فرمایا؟ کہا میں ویسے ہی کردار اپناؤں گا، وہی سیرت اپناؤں گا جو سیرت رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اور جب علی ابن ابی طالب نے سیرت رسول کو اپنایا تو غیر سگے بھائی بہن بھی نہ برداشت کر سکے، عقیل آ گئے، آپ نے اتنا کم دیا، کچھ اور دے دیجئے، کچھ اور دے دیجئے۔ تو روایت کہتی ہے کہ مدینے سے عقیل کوفے آئے تھے کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا نے فرمایا کہ جمعے تک رک جاؤ۔ جمعے تک رک گئے، مسجد جامع ہے، نماز جمعہ کا خطبہ ہے، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے پورا مجمع بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اے بھائی عقیل، اگر کوئی اس امت کے ساتھ خیانت کرے تو کیسا ہے؟ کہا بہت برا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا وہ جہنمی ہے۔ کہا پھر آپ مجھے کیوں جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ کہا
میں نے آپ کو کب کہا؟ کہا پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ تھوڑا سا اور دے دیجئے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد تھوڑا سا اور دینا یعنی یہ ہے ام ہانی آئی ہیں، بھائی آپ نے جتنا مجھے دیا ہے اتنا ہی ایک کنیز کو دیا ہے، تو مولا علی نے کہا جتنا قمبر کو دیا اتنا ہی خود بھی لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کردار پیغمبر ہے، پیغمبر نے کبھی کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، اور مال مسلمین کے سلسلے میں صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی پیغمبر کا رویہ کیا رہا؟ ایسا نہیں کہ اب نہ کہیے مرحوم نے بڑا مال قوم کو نقصان پہنچایا، اب نہ کہیے اب تو ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ جنگ خیبر سے لوٹ رہے ہیں اللہ کے نبی، خیبر کا مال غنیمت ہے، ایک صاحب کو کہا ہے کہ اسے حفاظت کرو، اونٹ کی حفاظت کرو، اونٹ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، کسی نے دشمن نے تیر پھینکا اور وہ وہیں پر محافظ دم توڑ گیا۔ لوگوں نے اسے ڈھونڈا لیکن کہیں سے پتہ نہ چلا کہ کدھر سے تیر آیا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو جنتی ہے، آپ کے حکم کے مطابق یہ مال غنیمت کی حفاظت کر رہا تھا، آپ کی حکم کے اطاعت میں یہ جا بحق ہوا، یہ تو شہید ہو گیا، جنتی ہے۔ پیغمبر نے کہا لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھنا ہے یا رسول اللہ؟ کہا اس کے جسم پہ جو عبا ہے یہ مال غنیمت کی غصبی عبا ہے، یہ مال غنیمت کی غصبی عبا ہے، لہذا اس کو اس کا انصاف دینا ہوگا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے ایک جوڑ جوتا جو میرے پیروں میں، یہ بھی مال غنیمت سے میں نے اٹھا لیا تھا بغیر اجازت کے۔ کہا کہ اسے اتار کے واپس کر دو ورنہ قیامت کے دن آگ کے جوتے پہن کے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ پیغمبر کا کردار یہ ہے، پیغمبر کا کردار یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی پیغمبر کا ایک کردار وقت کی پابندی تھی، اگر ہم اپنی مجلس وقت کی پابندی کے ساتھ بھی کریں۔ اوصیکم عباد اللہ، مولا علی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے بندوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، تقوی الہی کو نظم امرکم، اور اپنے امور میں منظم جو بھی کام ہے وقت پہ کرو، منظم طریقے سے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی نظم کی چیز ہے وہ مجلس ہے۔ اگر ہمارے پروگرام سارے نظم کے تحت ہوں تو انشاءاللہ سارے پروگرام وقت کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر۔ پیغمبر مال مسلمین بیت المال کے لیے کتنے محتاط تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت پر، بہرحال یہ سنت حسنہ کا افتتاح ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اسے رکنا نہیں چاہیے بلکہ اسے بڑھنا ہی چاہیے۔ پیغمبر تاکہ دشمن کے سامنے ایک چیز ہے جو کردار، جب انسان جائے تو پتہ یہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہ رام راج لانا چاہتے ہیں، ملک کے مخالف، ملک مسلمانوں کے مخالف ہے، یہاں ہم اس لیے مارے جائیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بقول مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب اللہ مرحوم کے کہ ہم دنیا میں اس لیے مار کھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب آخرت میں پہنچے تو پتہ چلے ہم مسلمان ہی نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھ محمد۔ عزیزان گرامی، بہرحال یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہاں عزیزو، یہی وہ ایام ہے جو پیغمبر کی بیماری کے لیے اللہ کے حبیب 15 سفر کو بستر پہ آ گئے، بستر پہ آ گئے 15 سفر، اور اس کے بعد لشکر اسامہ کا مسئلہ آیا
اور اس کے بعد حدیث قرطاس کا مسئلہ اور پھر وصیت وغیرہ کا مسئلہ آیا، اور آخر وہ 28 صفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کائنات کا باپ عزیزوں، یہ پیغمبر کی شہادت نہیں ہے، یہ آل پیغمبر کی بھی شہادت ہے۔ جن پیغمبر کو پیغمبر اس دنیا سے گزر رہے ہیں، پیغمبر کو تو اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آل پیغمبر کی حرمت پامال ہونے کے بنا ہے۔ جن کا احترام پیغمبر کرتے تھے، اب انہی پہ مصائب پڑھنے والے۔ بقول میر انیس، بے اذن جہاں تھی نہ فرشتے کی رسائی، اس گھر کی یہ عزت کہ اسے آگ لگائی۔ تھی ہم سے محسن کے محمد کی وچائی، پہلو پہ گرا در تو یہ فریاد مچائی۔ ہے مجھے غم اور دیا باپ کے غم میں، بے جان ہوا محسن معصوم شکم میں۔ ہے ہاتھ نہ اس ظلم پہ بھی ہاتھ اٹھایا، کوڑا و ستم بازوئے زہرا پہ لگایا۔ مظلوم نے ایک آہ کی ایسا کہ غشایا، آرام لحد میں بھی محمد نے نہ پایا۔ رسی تو ادھر بنتی تھی گردن میں علی کی، ارے مرقد میں ادھر روح تڑپتی تھی نبی کی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی عام انسان اگر عالم غربت میں بھی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے مسلمان آ جاتے ہیں۔ پیغمبر اپنے گھر میں، اپنے وطن ثانی میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن بقول مولانا روم، اہل دنیا کار دنیا ساختند، اہل دنیا کار دنیا ساختند، مصطفیٰ را بھی کفن انداختند۔ ارے کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ کے جنازے کو اٹھائے۔ علی ہے، اکیلے ہیں، علی ابن ابی طالب ہے، اور چند مخصوص صحاب ہیں کہ جو رسول اللہ کے غسل کفن میں شریک ہیں۔ لیکن حاضروں، جب علی نے غسل دیا، پھر نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، علی نے نماز پڑھی، ملائکہ کی صفیں بند گئی، ملائکہ کی صفیں جوق در جوق آ رہی ہے، علی کے پیغمبر کے جنازے پہ نماز ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، عالم غربت میں، عالم وطن میں آپ کی شہادت ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے اوپر کوئی نہ آیا، کم از کم علی تو آ گئے، غسل دیا، کفن پہنایا۔ یا رسول اللہ، مولا علی نے نماز پڑھی، مخصوص اصحاب نے نماز پڑھی، یا رسول اللہ آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یا رسول اللہ جس حسین کو آپ اپنی آغوش میں لے کے چلتے تھے، جو آپ کے دوست کا سوار تھا، جب بہن کی نظر 11ویں محرم کو پڑی ہے، کیا دیکھا؟ حسین کے لاش کے ٹکڑے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، مدینے کا رخ کیا، یا جدہ اے نانا رسول خدا، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی۔ یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔